دنیا میری نظر میں اندھیر ہو گئی تھی۔ میری ساری محنت اور احتیاط اکارت گئی تھی۔ اب میں نہ بھاگ سکتا تھا اور نہ چھپ سکتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ پولیس کی گاڑی قریب آ کے رکے گی تو لاش دیکھتے ہی ان کا جائے واردات پر جانے والوں سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم کون ہو؟ لیکن اس سوال کے کسی جواب کو درست تسلیم کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اگر وہ ایسے لوگوں کے کہے پر اعتبار کرنے لگے تو گلشن کا کاروبار کیسے چلے؟ چنانچہ وہ سب کو مشکوک بلکہ قاتل فرض کرتے ہوئے گلشن یعنی تھانے لے جاتے ہیں اور وہاں مفروضات کو درست ثابت کرنے کے بڑے زور شور سے کوشش کرتے ہیں۔ زور ان کا ہوتا ہے، شور مبینہ ملزم کا۔ میرے پاس تو کسی سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ فرید عباسی پہلے ایک پولیس افسر تھا، چنانچہ اپنا ہی بندہ سمجھا جا سکتا تھا بقول غالب۔ گواہ نہیں پیواں کسے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ فرید کے ساتھ جو معزز خاتون تھی انہیں ہر کوئی نہیں پہچانتا تھا، اور فرید اگر رکشی کو اپنی گھر والی قرار دیتا تو یہ بیان ہی درست تسلیم کیا جاتا، اور یہ بھی کہ یہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے لاش پڑی دیکھی اور بس انہیں احساس فرض نکرے پر مجبور کر دیا۔ وہ اب خود پولیس کو اطلاع دینے کی سوچ رہے تھے۔ میری پوزیشن بہت خراب تھی۔ میں نے ریشمی لانچا باندھا رکھا تھا اور مولا جٹ ٹائپ کرتا بھی زیب تن کر رکھا تھا۔ میرے سر پر کراکلی ٹوپی تھی اور ہاتھوں میں مہاتما بدھ کی کسی مورتی کا سر۔ اس حلیے میں کون مجھے ماہر آثار قدیمہ یا نوادرات جمع کرنے کا شوقین سمجھ سکتا تھا؟ یہ بات اب یقینی نظر آتی تھی کہ خادم کی لاش کے ساتھ میری یعنی اس کے قاتل کی شناخت ہو جائے گی۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے واپس آ کے مورتی کا سر اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت خود اپنی نظر میں دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی میں خود تھا۔ میں اچھا بھلا ایک ناگہانی آفت سے بچ کے نکل گیا تھا اور تجسس کے باعث اس سے بڑی آفت میں گرفتار ہونے آ گیا۔ جیپ قریب آ کے رکی تو اس میں سے ایک سب انسپکٹر اترا اور ایک کانسٹیبل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن چھوڑ دی گئی تھیں اور انجن بھی بند نہیں کیا گیا تھا۔ اے ایس آئی نے ایک نظر لاش پر ڈالی اور پھر ہم سب پر۔ رکشی کو اس نے زیادہ غور سے دیکھا۔ کانسٹیبل کی نظر تو رکشی پر جیسے جم کے رہ گئی۔ اوئے یہ تو مر گیا ہے بندہ، اے ایس آئی نے لپک کے لاش کا معائنہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ کانسٹیبل نے چونک کے کہا، اچھا جی۔ اے ایس آئی نے اسے ڈانٹا، اوئے اچھا جی کیا نظر نہیں آتا؟ گولی لگی ہے اسے، دیر ہو گئی اسے میرے۔ کانسٹیبل نے کہا، پھر کہا اچھا جی۔ اے ایس آئی نے کہا، خون کافی دور تک بہہ کر گیا ہے اور جم گیا ہے۔ اب اگر تم نے کہا اچھا جی تو میں جھاپڑ مار دوں گا۔ اچھا جی، کانسٹیبل نے کہا اور پھر فوراً ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ میرا مطلب تھا کہ صحیح فرمایا آپ نے، قاتل ابھی تک موجود ہیں جائے واردات پر۔ مگر ایسا ہی اب فرید کی متوجہ ہو گیا تھا۔ او جی آپ؟ فرید عباسی نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاں میں سب انسپکٹر فرید عباسی ہوں۔ سابق سب انسپکٹر، تم پہچانتے ہو مجھے؟ لو جی، آپ کے ساتھ ہی تھا میں جب ہم گڑھی شاہو میں ایک جوئے کے اڈے پر چھاپہ مارنے گئے تھے، سوتی ڈانگ والے کا اڈا۔ اچھا، دراصل کافی نفری تھی، فرید عباسی نے کہا۔ مجھے فوراً یاد نہیں آیا، بڑا کامیاب چھاپا تھا، سب پکڑے گئے تھے۔ ہاں جی، وہ مایوس لہجے میں بولا، اس وقت تو پکڑے گئے تھے، بعد میں سب چھوٹ گئے تھے۔ کیا فائدہ ہوا؟ اچھا تھا آپ اسی وقت چھوڑ دیتے جب صوفی ڈانگ والا۔ چھوڑو وہ بات، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور آج میں پولیس میں نہیں ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے مکمکا کرنا نہیں آتا تھا، نالائق افسر تھا۔ فرید نے تلخی سے کہا، چلو اب تم آگے ہو تو سنبھال لو اس کو، میں بھی گھر جا کے فون کرتا۔ اے ایس آئی نے ایک نظر لاش کی طرف دیکھا۔ اپنے عباسی صاحب، میں تو خود گھر جا رہا تھا، ڈبل ڈیوٹی دے کر آیا تھا۔ میری مانو تو آپ بھی جاؤ اپنے گھر اور میں بھی چلتا ہوں۔ تم ادھر ہی رہتے ہو؟ ادھر سے شارٹ کٹ ہے اور آگے موڑ پر حلوائی کی دکان ہے۔ ایک پیالہ دودھ پیڑے والا پینے کے لیے جا رہا تھا۔ پیڑے واہ واہ ہوتے ہیں اس کے، میں اس چکر میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا تم کچھ نہیں کرو گے؟ عباسی نے خفیے سے کہا، او جی یہ میرا علاقہ ہی نہیں، متعلقہ تھانے والوں کو فون کر دیں، ورنہ میں بتا دوں گا۔ وہ پھر جیپ میں بیٹھ گیا۔ ایویں آپ بھی وقت پڑ جائے گا خام خواہ، بیانات گواہی وغیرہ۔ دیکھو نا آپ کے ساتھ بیوی ہے میری، عباسی نے کہا، اور یہ دوسرا بندہ، اس نے میری طرف دیکھا، میرا بھائی ہے، عباسی نے کہا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو پرسکون کا سانس لے کر اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بدھ کی مورتی کا سر تو وہیں چھوڑ دیا تھا اور خود رکشی کے اشارے پر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ چلو، اے ایس آئی نے کانسٹیبل کو حکم دیا۔ رکشی کو گھورنے والے کانسٹیبل نے آہ بھر کے کہا، اچھا جی۔ اس نے یہ دو الفاظ 4 مرتبہ بولے تھے، مگر ہر بار لہجے سے ان کا مفہوم اور تاثر بدل دیا تھا۔ باؤ جی آپ بھی نکل جاؤ، آپ تو پولیس میں رہے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ بندے کو پرائے معاملہ سے جان چھڑانی چاہیے، خام خواہ کا پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب جیپ چلی گئی تو رکشی نے کہا، سر ایسے مت کھڑے رہیں، صحیح مشورہ دے کر گیا ہے آپ کا سابق نائب۔ فرید عباسی نے ناراضی سے کہا، بدنام کر دیا ہے ایسے الو کے پٹھوں نے پولیس کو، اسے پیڑے والے دودھ کی زیادہ فکر ہے، کہتا ہے علاقہ نہیں ہے میرا۔
اس کے باپ کی لاش پڑی ہوتی تو یہاں میں پوچھتا فرید خدا کے لیے چلو، رکشی نے منت کی۔ میں نے کہا خدا نے بال بال بچایا، بس میں تلاشی لے لوں اس کی تو یہ خلاف قانون، مگر قانون کہاں ہے عباسی صاحب، وہ تو مر گیا، خادم کی کسی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی قمیض کی اور پھر پتلون کی جیب میں دیکھا، اس کے پاس ریوالور تو کیا پرس بھی نہیں تھا۔ پھر پرس مجھے اس کے قریب ہی بڑا نظر آیا، وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ فرید نے ناگواری سے کہا یار یہ غلط ہے۔ میں نے کہا صحیح کیا ہے، آپ صحیح تھے، غلط آدمی قرار دے کر نکالے گئے، بس اب نکل چلو دوست۔ میرے بیٹھتے ہی عباسی بھی بابل ناخواستہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کی صورت سے صاف ظاہر تھا کہ لا قانونیت سے اس مظاہرے سے وہ ذرا بھی خوش نہیں ہے۔ ایک سب انسپکٹر اور کانسٹیبل جو وردی میں تھے، فرض شناسی کے چکر میں پڑے بغیر شاید مفت کا پیڑے والا دودھ پینے چلے گئے تھے۔ میں نے جائے واردات پر واقعاتی شہادتوں کو ضائع کیا تھا اور لاش کو چھیڑا تھا۔ ایک آدمی سڑک پر قتل ہوا پڑا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب جائے واردات سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ کتنی افسوسناک بات ہے یہ۔ فرید عباسی نے گاڑی کو موڑتے ہوئے کہا بے حسی کی انتہا ہے، آخر ایک انسان تھا مرنے والا۔ میں نے کہا تم جذباتی ہو رہے ہو، وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم سب مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے مارا گیا تھا، معلوم نہیں وہ کیا چاہتا تھا اور اس کے قاتل کیا چاہتے تھے، رکشی نے کہا، اور اس شخص نے ناصر کو تختہ دار تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، خادم اور عثمان نے مجھے اپنا قاتل بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسے وطن دشمن گروہ کا اعلیٰ کار تھا جو ہمارے ملک کا تاریخی ورثہ چوری کر کے اپنے خزانے بھر رہے ہیں۔ یہ غدار ہیں، ڈاکو ہیں، ہمیں اس گروہ کا سراغ لگانا ہے یا نہیں؟ فرید نے سر ہلایا، سراغ تو لگانا ہے۔ کیسے سراغ لگائیں گے ہم؟ قانونی طریقے سے، تم نے تو دیکھا ہے پولیس کا طریقہ کار۔ رکشی نے کہا ابھی تو یاد دلا کے گیا ہے تمہیں وہ سب انسپکٹر، ایک بات، تم نے بڑی فرض شناسی اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا تھا، مکمکہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید لاکھوں کی پیشکش حقارت سے ٹھکرا دی گئی تھی، مگر انجام کیا ہوا؟ وہ لاکھوں کسی اور نے لے لیے۔ تمہارے قانون کے مقابلے میں صوفی ڈانگ والے کی طاقت زیادہ تھی۔ وہ باعزت طور پر آج بھی جوئے کا اڈا چلا رہا ہوگا، تم بے عزت ہو کر نکلے پولیس کے محکمے سے۔ خدا کے لیے گھر جا کے اپنا حلیہ بدلو، خون کے داغ والے کپڑے جلا دو، یہ پرس دیکھ لو اور پھر پھینک دو کسی گٹر میں۔ اس مورتی کے سر کا کیا کرو گے تم؟ فرید عباسی نے کہا اس سے کیا سراغ ملے گا؟ یہ بدھ کی مورتی کا سر ہے، ایک عظیم سر ہے، اس پر ریسرچ کریں گے ہم کہ اس پہ بھوسا ہے یا یہ خالی ہے اندر سے، رکشی کے سر کی طرح۔ فرید نے اچانک گاڑی روک لی، آگے غالباً پولیس۔ اس نے بیک وقت میں دیکھ لیا تھا پیچھے مڑ کے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، خادم کی لاش کے پاس ایک سزوکی پک اپ آ کے رکی تھی۔ اس میں سے دو افراد اترے اور انہوں نے بڑی پھرتی سے خادم کی لاش کو اٹھا کے پک اپ میں ڈال دیا۔ پک اپ غرا کے روانہ ہوئی اور 1 منٹ بعد ہمارے پاس سے گزری۔ میں نے کہا یار فرید اس کے پیچھے چل، ریوالور ہے۔ فرید نے گاڑی کو ایک دم آگے بڑھایا، ان کی تو ایسی کی تیسی۔ رکشی نے خوف زدہ ہو کے کہا فرید جانے دو انہیں۔ فرید نے کہا میں گاڑی روکتا ہوں، تم اترو، وہ سامنے ہے ہمارا گھر، کمان۔ فرید نے رکشی کو تقریباً باہر دھکیل دیا تھا، مگر اس نے مزاحمت کی یہ کیا کر رہے ہو، چلتی گاڑی سے گراؤ گے مجھے؟ میں نہیں اتروں گی، ڈونٹ بی اے فول۔ میں نے کہا فرید اتنی دیر تو میں وہ نکل جائیں گے۔ اوکے اوکے، فرید نے جلا کے کہا اور گاڑی کی رفتار ایک دم بڑھا دی۔ ابھی تک سزوکی پک اپ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ سزوکی پک اپ نے موڑ کاٹا۔ شاید 1 منٹ کے فرق سے فرید اس موڑ تک پہنچا۔ جب رکشی نے چیخ ماری تو مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ باڑھ کے فوراً بعد سڑک کا آدھا حصہ کھدا پڑا تھا۔ مٹی کے ڈھیر سے اندازہ ہوتا تھا کہ سڑک کو کم سے کم 3 فٹ کی گہرائی تک ضرور کھودا گیا ہے۔ رکشی آگے تھی، اس کی نظر نے خطرے کو پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن فرید اناڑی ڈرائیور نہیں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اسٹیئرنگ کو بائیں طرف کاٹا اور گاڑی کو بحفاظت نکال کر لے گیا۔ آگے سڑک بالکل خالی پڑی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب کہیں کہیں خاموش کھڑی ہوئی گاڑیاں بھی محو خواب لگتی تھیں۔ ان میں چند ٹرک تھے جو کہیں اور کھڑے نہیں کیے جا سکتے تھے، کچھ زیر مرمت گاڑیاں تھیں جو ورکشاپوں کے سامنے معذوری کی حالت میں کھڑی تھیں، لیکن ان میں بھی ایک سزوکی پک اپ نہیں تھی۔ میری نظر آگے تقریباً 1 کلومیٹر اسٹریٹ لائٹس کو روشن دیکھ رہی تھی۔ ایک کھمبے کے پاس کوئی ہیروئن کے نشے کا عادی اور ایک کتا ساتھ ساتھ پڑے سو رہے تھے۔ فرید کہاں گئی وہ گاڑی؟ رکشی نے کہا۔ میں نے کہا کمال ہے، یہی سوال میں کرنے والا تھا تم سے۔ فرید نے شعلہ بار نظروں سے رکشی کو دیکھا۔ اتنی دیر سے چیخ کیوں ماری تھی تم نے؟ میں نے کہا موڑ پر ہارن دینا چاہیے۔ رکشی نے ہارن دیا تھا، رکشی کے خفت سے کہا۔ وہ دراصل مٹی کا ڈھیر آ گیا تھا سامنے اور تم چیخ نہ مارتے تو میں سیدھا اس کے اوپر سے گزر کے نالے میں گر جاتا۔ فرید نے کہا چلا رہا تھا میں، نظر بھی ٹھیک ہے میری اور ڈرائیونگ بھی۔
چل چھوڑ یار، بے وجہ چیخ مارنا خواتین کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ میں نے کہا حادثہ نہ بھی ہوتا جائے مگر میں گھبرا جاتا اور دیکھتا کہ اس کی طرف تو ہو جاتا کام تمام۔ رکشی نے کہا رفتار بہت زیادہ تھی تمہاری، ہم پیچھا کر رہے تھے، کسی کا تفریح نہیں فرما رہے تھے، اس لیے کہا تھا کہ تم اتر جاؤ۔ اوکے بابا، آئی ایم سوری، رکشی چلا کے بولی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ فرید نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دائیں بائیں کسی نہ کسی سائڈ پہ تو نظر آئیں، وہ کہیں کسی گلی میں تو نہیں گھس گئے۔ میں نے کہا یہی کیا ہوگا انہوں نے، وہ اوپر نیچے تو غائب ہو نہیں سکتے، مگر اب ہم گلیوں کی تو خاک چھاننے سے رہے۔ فرید نے گاڑی کو یو ٹرن دیا، شاید شک ہو گیا انہیں کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، پھر بھی 1 منٹ میں چھلاوا بن کے غائب ہو جانا کمال ہے۔ تم نے نمبر دیکھا تھا؟ آگے تم دونوں تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا، رکشی فارغ تھی۔ تم نے کیا آنکھیں بند کر رکھی تھی گاڑی چلاتے ہوئے؟ رکشی نے خفگی سے کہا۔ واپسی میں ہم پھر اس جگہ سے گزرے جہاں پانی اور سیوریج کی لائن ڈالنے کے لیے سڑک کو کھودا جا رہا تھا۔ وہ مزدور اب بیلچے سے مٹی کو واپس 3-4 فٹ گہری نالی میں ڈال رہے تھے۔ رکشی نے یہ کیا ہے بے وقوفی کی بات، رات کے وقت سڑک کھودنا؟ میں نے کہا یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں دن میں ٹریفک زیادہ ہو وہاں سڑک بند کرنے سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کام رات کے وقت کرتے ہیں۔ آج آدھی سڑک کھود کے لائن ڈالی ہے اور سڑک کے کھدے ہوئے حصے کو صبح تک مٹی ڈال کے برابر کر دیں گے، صبح ٹریفک رکے گا نہیں، باقی کام پھر رات کو ہوگا، اور باقی آدھی سڑک کے نیچے لائن بچھا دیں گے، تیسرے رات کو کھدی ہوئی جگہ پر رولر چلا کے سڑک برابر کر دیں گے۔ فرید نے کہا مگر یار یہ کتنی غلط بات ہے، ایسے موڑ پر کام ہو رہا ہے اور کوئی وارننگ سائن نہیں، کوئی تیزی سے آ رہا ہو بے خیالی میں تو سیدھا اندر۔ میں نے کہا بہت خوب، یعنی موڑ پر تیز بھی آ رہا ہو اور اس کا دھیان بھی کہیں اور ہو، اور پھر تو اس کے ساتھ رکشی جیسی خاتون ضرور ہونی چاہیے جو بر وقت چیخ مار کے خبردار کر دے۔ ہم نے واپس پہنچ کے گیٹ کی آواز کیے بغیر کھولا اور فرید انجن بند کر کے گاڑی کو اندر لے گیا۔ چند فٹ کا فاصلہ گاڑی نے اپنی رفتار میں طے کر لیا۔ فرید نے اور رکشی نے پوری احتیاط کے ساتھ گاڑی کے شیشے چڑھائے اور میں نے باہر والے گیٹ کو آہستہ آہستہ کہہ کے خاموشی سے بند کیا، پھر اسی احتیاط کے ساتھ اندر والی کنڈی میں لاک لگایا۔ اس مہم کا انجام خیر و عافیت کے ساتھ ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں ایک ہاتھ میں ابھی تک مقتول خادم کی جیب سے نکل کر سڑک پر گر جانے والا پرس تھا، گو کہ زخم سے نکلنے والا خون بہہ کر سڑک پر جم گیا تھا اور سیاہ چمڑے کے پرس کے کنارے بھی خون آلود تھے۔ یہ خون جیلی کی طرح میری انگلیوں میں چپک رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرا ہاتھ کسی بھی چیز سے مس نہ ہو۔ گاڑی کی سیٹ، دروازے کے ہینڈل اور خود میرے اپنے کپڑوں کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے میں نے اس ہاتھ کو کسی نجس چیز کی طرح دور رکھا۔ واضح نہ ہونے کے باوجود میں لہو کی سرخی کو اور موجود نہ ہونے کے باوجود میں اس کی مہک کو محسوس کر سکتا تھا، اور اپنے ہاتھ پر انسانی خون کی چپچپاہٹ سے مجھے عجیب سی وحشت انگیز کراہیت کا احساس پریشان کر رہا تھا۔ فرید نے سرگوشی میں کہا اماں جاگ رہی ہیں؟ میں نے گھبرا کے کہا ابے یار میں کیا کہوں گا ان سے۔ فرید نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ وضو کر رہی ہیں یا پھر جائے نماز پر ہیں۔ رکشی نے چوروں کی طرح پہلے باہر والا دروازہ کھولا جس پر فلائی پروف جالی تھی، اسے اندر کی طرف دبائے رکھنے والا اسپرنگ خود کار نظام کی طرح بند کر دیتا تھا۔ اندر والا ٹھوس شیشم کی لکڑی کا بھاری دروازہ لاک میں چابی گھمانے سے کھلتا تھا۔ رکشی نے چابی گھمائی تو معمولی سا کھٹکا ہوا، مگر صبح کی خاموشی میں اور کچھ اپنے خوف کے باعث یہ آواز ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ فرید کے پیچھے میں اندر چلا گیا تو رکشی نے بے خیالی میں فلائی پروف دروازے کار پر چھوڑ دیا۔ سخت اسپرنگ کے دباؤ سے وہ ایک دم آگے آیا اور دھماکے سے چوکھٹ پر لگا۔ فرید اچھل پڑا۔ بے وقوف، اس نے دانت پیس کے آہستہ سے کہا۔ سوری، رکشی کے حلق سے مری مری آواز نکلی۔ کون ہے اندر سے؟ فرید کی ماں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں امی، فرید نے جواب دیا اور لائٹ جلا دی۔ اس نے رکشی کو اشارہ کیا کہ وہ اندر بھاگ جائے۔ میں بڑی پھرتی سے دروازہ کھول کے باتھ روم میں گھس گیا۔ اندر کی لائٹ جلا کے میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خادم کے پرس کو ڈھکنا اٹھا کے فلش ٹینک میں ڈال دیا۔ ڈھکنے کے اوپر گول ہینڈل سا تھا جسے اوپر کھینچنے سے WC میں پانی تیز آواز کے ساتھ نکلتا تھا۔ ڈھکنا اٹھانے سے بھی یہی ہوا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے دروازے سے کان لگا کے فرید کی ماں کی آواز سنی۔ وہ امی ناصر آیا ہے۔ ناصر کہاں ہے ناصر؟ فرید نے کہا اندر آتے ہی سیدھا باتھ روم میں گھس گیا ہے، خیریت تو ہے نا؟ فرید نے کہا ابھی آپ خود ہی پوچھ لینا، وہ باہر آئے تو مجھے تو اس نے سلام بھی نہیں کیا اور تیر کی طرح اندر چلا گیا۔ حالانکہ سلام کا جواب دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ پتلون خراب ہونے کا ڈر ہو، ہے نا پاگل؟ مجھے کیا پتا، جیسا خود ویسے تیرے دوست۔ انہوں نے کہا اچھا میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے رگڑ رگڑ کے دھونے لگا۔ پھر مجھے پرس کا خیال آیا، بدحواسی میں مجھے فلش ٹینک کی محفوظ جگہ نظر آئی تھی۔
میں عقل سے کام لیتا تو اسے روشن دان کی چوکھٹ پر بھی رکھ سکتا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ پانی بھیگ کے کاغذات خراب ہو سکتے تھے۔ آج کل پین کے مقابلے میں بال پوائنٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی تحریر پانی سے متاثر نہیں ہوتی، مگر قلم کی تحریر یقیناً ضائع ہو سکتی تھی۔ میں نے پھر فلیش ٹینک کا ڈھکنا اٹھا کے پرس نکالا۔ ایک بار پھر پانی بہا تو مجھے اس کے رنگ میں معمولی سی لالی نظر آئی۔ یہ خادم کا خون کی لالی تھی، جو انسانی زندگی کا ضامن اور نسلی رشتوں کا معتبر حوالہ تسلیم کیا جاتا ہے، جو محترم ہوتا ہے اور معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ خون بہہ کر پتھر اور تارکول کی سڑک پر پھیل گیا تھا، جہاں اسے تمام دن سورج کی دھوپ سکھائے گی، اور پھر اس پر گزرنے والی گاڑیوں کے دوڑتے ہوئے ٹائر اس کے گھس گھس کر صاف کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ شام تک لہو کا ایک قطرہ کسی قاتل کا سراغ دینے والا نہ ہوگا، اور وہ خون فلش کے پانی میں مل کے نالی کے راستے گٹر لائن کی غلاظت کا حصہ ہو گیا تھا۔ خون بھی اپنا اپنا نصیب رکھتا ہے۔ پرس کے اندر کی ایک پاکٹ میں 7,000 کے بڑے نوٹ تھے، دوسری پاکٹ میں کم تر مالیت کے نوٹ تھے، جو میں نے شمار کیے بغیر واش بیسن میں ڈال دیے تھے۔ چھوٹی اور نظر نہ آنے والی ایک پاکٹ سے مجھے خادم کے کارڈ ملے تھے، جن پر اس کا نام خادم مرزا اور اس کے ساتھ ڈائریکٹر لکھا ہوا تھا۔ نیچے ایک کاروباری ادارے کا نام تھا جس کا وہ ڈائریکٹر سمجھا جاتا تھا، خادم ایسوسی ایٹس آف امپورٹڈ ایکسپورٹرز۔ کارڈ پر وہ تمام بنیادی معلومات دستیاب تھیں جن سے کسی فرد کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ اس پر کاروباری ادارے کا مکمل پتہ تھا، ٹیلی فون نمبر تھے اور فلیکس نمبر تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ خادم حسین کوئی پرچون فروش یا بیوروکریٹ یا فیکٹری کا مالک نہیں تھا۔ وہ ملک سے باہر مال بھیجتا ہے اور باہر کے ملکوں سے مال منگواتا ہے۔ بہت سیدھا سادہ عام سا بے ضرر نظر آنے والا قانونی کاروبار، جس پر نہ کوئی شک کر سکتا نہ اعتراض، لیکن غور کیا جائے تو یہ ایک مہم سا پردہ تھا، ایک رسمی سا رازداری کا اندازہ تھا۔ سمجھنے والے تو خیر سمجھ ہی جاتے ہیں کہ بقول شاعر تم بھی کچھ اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام۔ کباب بیچنے والے اگر سنیک بار اور فاسٹ فوڈ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں تو اسمگلر کسی تکلف کے بغیر امپورٹر ایکسپورٹر کہلانے لگتے ہیں۔ کوئی غیر متعلق شخص پوچھنے کہ کیا لاتے ہو اور کیا لے جاتے ہو تو گول مول تھا جواب کہ جنرل آئٹم، ورنہ جن سے معاملہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے کیا کیسے آتا ہے اور کہاں سے کیا کیسے جاتا ہے۔ پرس میں سے ایک پاکٹ ٹیلی فون ڈائری بھی برآمد ہوئی، مگر اس سے آدھے صفحات غائب تھے۔ پھاڑے جانے والے صفحات کے بقیہ حصے خود بخود الگ ہو گئے تھے۔ یہ سب سادے سادے صفحات تھے اور بھی کر قابل استعمال بھی نہ رہتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جن صفحات پر فون نمبر لکھے ہوئے تھے انہیں حال ہی میں الگ کیا گیا تھا۔ خادم نے اپنی سہولت کے لیے کچھ ضروری ٹیلی فون نمبرز لکھ کر ساتھ رکھے ہوں گے۔ بعد میں خود اسے احساس ہوا کہ یہ احتیاط کے تقاضوں کے خلاف ہے، یا کسی اور نے اسے کہا کہ پاگل کے بچے، خود پکڑا گیا تو کبھی وہ نمبر سب خود خواہ چکر میں آ جائیں گے جس کے فون نمبر تیرے پاس سے برآمد ہوں گے۔ یہ فون نمبر کاروباری تعلق رکھنے والوں کے نہیں ہو سکتے۔ خادم یا عثمان جیسا کوئی شخص اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے غیر قانونی رابطوں کا سراغ دینے کا خطرہ مول لے۔ یہ نمبر دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ہوں گے، مگر مچھیرے کے جال میں صرف مچھلی نہیں پھنستی۔ کیچوے سے کچھوے تک اور کیکڑے سے مگرمچھ تک سبھی پکڑے جاتے ہیں۔ برا وقت آ جائے تو اچھائی بھی برائی بن جاتی ہے، اور جن سے کوئی کاروباری رشتہ نہ ہو وہ بھی مجرم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یقینی تھی کہ صفحات کو جائے واردات پر کسی نے پھاڑ کے الگ نہیں کیا تھا۔ ابے یار، کیا سچ مچ جلاب لگ گئے ہیں؟ فرید نے باہر سے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھول کے اسے مدعو کیا، تشریف لائیے۔ جی نہیں، آپ آ جائیں باہر، اماں گئی نماز پڑھنے۔ میں نے کہا، اللہ نے بال بال بچایا مجھے جھوٹ بولنے سے۔ فرید نے کہا، کیا بات بتائی ہے میں نے؟ اماں کو ذرا بھی شک نہیں ہوا؟ میں نے باہر آ کے کہا، یہ فخر کی نہیں شرم کی بات ہے کہ ماں جیسی مقدس ہستی کے سامنے تو نے نہار منہ ایسا جھوٹ بولا۔ اچھا، میں اب سچ بتا دیتا ہوں، الٹا مجھے شرمندہ کر رہا ہے تو؟ فرید نے خفگی سے کہا۔ رکشی نے دروازے کے اوٹ سے جھانکا، بھائی یہ کیا شور شرابہ ہے صبح صبح؟ نیند خراب کر دی میری۔ میں نے کہا، نیند کا خمار تمہاری آنکھوں سے ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہے، اس طرح جیسے تمہارے لبوں سے، لیکن اب تم خواب خرگوش سے جاگ ہی اٹھی ہو تو جاؤ چائے بنا لاؤ۔ یار، کیا کہتے ہیں اردو میں، خرگوش کی نصف بہتر ہو۔ انسانی معاشرے کے برعکس میں نے کسی فلسفی کی طرح خرگوشی معاشرے میں نہ کوئی نصف بہتر ہے اور نہ نصف بدتر۔ رکشی نے ایک آہ بھری، اگر ہم خرگوش ہوتے اور وقت چائے بنائے کے لیے تم جاتے۔ میں نے کہا، مگر مسز خرگوش کی حیثیت سے تمہیں دیگر سنگین مسائل کا سامنا ہوتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ مسٹر خرگوش ہر سال کتنے بچوں کے باپ بنتے ہیں؟ رکشی جھینپ کر ہنسی اور چلی گئی۔ میں نے خادم کا پرس اور اس میں سے برآمد ہونے والی چیزیں فرید عباسی کے سامنے رکھ دیں، جن کا معائنہ اس نے ایک پولیس مین کے کھوج لگانے والی نظروں سے کیا
اور دوبارہ سر ہلا کے کہا، یہ کیا ہو نگار رکھی ہے، کچھ پتہ چلا؟